تو ہمارے لیے اب دو ہی راستے رہ گئے، موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد برپا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ دو طرح کے لوگ بچیں گے، موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا جو حالات ہونے پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی، وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے، اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائیں، کالے جھنڈے والے لوگ خراسان کی جانب سے آئیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس پہ وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کی مقابلہ لڑے گا۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دی۔ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے نا جس میں حضور شریک ہوں، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ غزوہ کیسے ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی موقع پہ ظاہر فرمایا۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے روضے کے آس پاس جا رو دیتے ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھی جو بعد میں بیان کی، اور پاکستان کے مختلف اخبارات بھی چھپے اس پہ کہ 5 لوگ مواجہ شریف روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تائید کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے، صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان مٹنے کے لیے مادے وجود میں نہیں آیا، حضور علیہ السلام کی نگاہ فیض میں قیامت تک قائم رہنے کے لیے مادے وجود میں آیا۔ پاکستان ابھی دودھ بھی چاہ بتا تھا کہ انڈیا نے سازشیں شروع کر دی، لیکن اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، 78 سال ہو گئے تھے۔ پاکستان داخلی اور خارجی سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی غنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے میں آج بھی پاکستان موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ السلام کی تائید اور حضور علیہ السلام کی نظر عنایت حاصل ہے، اور پاکستان کو دنیا کی خطے میں مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ انڈیا میں نا کوئی لڑکی ہے، وہ ہرزہ سرائی کر رہی ہے، پاکستان کو توڑ دیں گے، وہ تو اس دن ہی کہتے تھے جس دن پاکستان بنا تھا، وہ کہتے یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہماری جھولی میں آ گرے گا پاکستان پکے ہوئے پھال کی طرح، اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ، لیکن 78 سال ہو گئے اور ان کی آرزو پوری نہیں ہو۔ وہ اب آج بھی اکھنڈ بازی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی ان کے جو گماشتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، آج بھی وہ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مختلف، میں یہ آپ کو بات بتاتا ہوں، انڈیا کے مختلف لوگوں ان کے سینے کے اندر قہر و غضب بھرا ہوا ہے کہ ہم مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، یہ نوالے کا ٹکڑا مانگیں گے ہم سے۔ کیا کچھ ان کے چینلز پہ روز ہوتا ہے، اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زہر نہیں بول رہے۔ ہم تو ان کی پوزیشن دیکھیں، ان کے ٹی وی اینکر دیکھیں، ان کے صحابی دیکھیں، ان کی قوم کے لوگ دیکھیں، اور وہاں کے 2 قومی نظریے کے مخالفین جو کلمہ گو ہے ان کو بھی دیکھ لیں آپ، وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اور ہم تو ان سے دوستی کا حق بنانے کے لیے بے چین تھے، ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صالح قیادت آئے گی، پھر پاکستان کے اندر
ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح پانی بچھایا جاتا ہے، پانی کی طرح وسائل بنے گے۔ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے، یہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے کہ ہم 500 سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہیں بجلی سمیت، تو 500 سال تک وہ کوئلہ ختم نہ ہونے کا نام نہ لے۔ اس طرح بہت کچھ ہے پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرسبز زمینیں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، چاروں موسم دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، کرم نوازیوں کا مظہر ہے یہ خطہ، اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے۔ اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی تھی نا، ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، بدبخت اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ غیروں کے علاکار بن جاتے ہیں۔ مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کی وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا۔ ہماری نظریاتی اساس پہ بھی حملہ ہے، ہماری جغریاتی اساس پہ بھی حملہ ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہوگی۔ اگر نہیں یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ مٹے گا۔ یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنے ہی نہیں تھا، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارد وجود میں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ بنیادی پلیٹ فارم جس کا تذکرہ پہلے بھی شاید میں نے، جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی، وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے، اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائیں، کالے جھنڈے والے لوگ خراسان کی جانب سے آئیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس پہ وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور پھر وہ وقت دیکھنے کو عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی کسی درخت کے اوڑ پہ بھی، کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا کے اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا، پھر دنیا کے اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں، یہ سن لیں آپ، یہ عیسائی تو مورا بنے ہوئے ہیں، وہ پیچھے یہودی ہیں جو سارے کار فرما ہیں۔ اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر امن قائم کریں تو دو شہروں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو، ایک مدینہ الرسول کو۔ کہتے ہیں میں نے کہا تھا دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ دو شہر ہیں، یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول، جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ امن کی ضمانت شہر ہیں۔ باقی رہی بات بش کی اور اوباما کی، اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے، اور یہ آرزو اس کے سینے میں مچلتی رہی۔ حرمین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا نا تو وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور دھکیل دیں گے، وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینے کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اوپر یہ امن کے شہر ہیں۔ باقی رہی بات دنیا کے اوپر بے امنی کی، دنیا کے اوپر اتنی دیر تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک یہودی بھی دھرتی پہ موجود ہے، کیونکہ شر اور فساد شروع سے ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں اپنی،
کہ ان لوگوں نے شر پھیلائی ہے، اس لیے میرے رب نے کہا تھا یا ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمیں تو یوں درس دیا گیا ہے اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور پھر وہ وقت ہمارے اوپر آئے گا اور کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے، انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، میزائل پھر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر حکم بھی ہمارے چلیں گے، پھر دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کی اونچا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں، وہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور ہے تو وہ 2 ہی ملک ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان، باقیوں کی جو آرمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے، پھر ترک کے مجاہد ساتھ شامل ہوں گے، پھر پاکستان انشاءاللہ تعالی ہماری یہ آگے بڑھنا ہے۔ اور ہمارے لیے اب 2 ہی راستے رہ گئے، موت تو آئے گی، اب ایک بہت بڑا فساد برپا ہونے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ 2 طرح کے لوگ بچیں گے، موت سے بچ نہیں کوئی سکے گا جو حالات ہونے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کوئی شہادت کا تاج پہنیں گے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادت کی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ بزدلوں کتوں کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے ہی، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے، تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی، اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے۔ بابا شفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، یہ پاکستان معجزے سے وجود میں آیا اور معجزے سے قائم ہے، اور جس نے بھی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس نے بھی اس ملک کو دیدہ اور ندیدہ قسم جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارد وجود میں رہے گا۔